آپ سب لوگ جو یہاں پر تشریف لائے آپ کا مشکور ہوں۔ آج کی اس پرچم کشائی کی تقریب میں سلامی پیش کرنے والے پولیس کے جوان اور ان کے جہانگیر جناب ایس ایس پی کوٹلی عابد میر صاحب اور تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی سیگمنٹس یہاں پر موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں، جناب ہمارے پاس ہمارے سابق وزیر حکومت سردار فاروق سکندر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پاس کے ڈی اے کے چیئرمین اور سابق ممبر کشمیر کونسل چودھری محبوب صاحب موجود ہیں۔ میں ذاتی طور پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میئر میونسپل کارپوریشن جو سارے پروگرام کے انعقاد میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ضلع کونسل کے چیئرمین موجود ہیں، ان کا بھی اس طرح کے تمام قومی تقریبات کے اندر اپنا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم، ہمارے چیف آفیسران میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، کوٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسٹیٹ آفیسر، ایکسین صاحبان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، جماعت اسلامی کے ذمہ دار حبیب الرحمان افاقی صاحب، ہمارے جتنے بھی کونسلر صاحبان، ڈسٹرکٹ کونسلرز، ہمارے شہر کے وارڈ کے کونسلرز، صدر پریس کلب، صدر انجمن تاجران، صدر بار آج کسی وجہ سے انہوں نے اسپیشل معذرت کی، لیکن جتنے بھی وکلاء کی پارٹیسپیشن ہے ہم ان سب کو انڈورس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان، سول سوسائٹی، ہماری جتنی بہنیں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، گورنمنٹ کالجز کے اسٹوڈنٹس، پرائیویٹ سکولز کے اسٹوڈنٹس، آزاد کالج، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے صدر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ملی بیداری کا آپ ثبوت دیتے ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہوں گا، آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں وزیر حکومت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب ملک ظفر صاحب، وہ تشریف لائیں، نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کریں بلکہ تمام جو شریک کے پروگرام ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ قابل احترام مہمان خصوصی چودھری محمد یاسین صاحب، سابق منسٹر اور ممبر اسمبلی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، ممبر کشمیر کونسل ملک محمد حنیف صاحب، سابق منسٹر سردار فاروق سکندر صاحب، سابق ممبر کشمیر کونسل چودھری محبوب ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین ضلع کونسل کوٹلی جاوید غفور صاحب، میئر کارپوریشن کوٹلی چودھری محمد تاج صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ممبران ضلع کونسل، ممبران کارپوریشن کوٹلی اور جملہ مہمانان گرامی، طلباء و طالبات، آپ سب کو خلوص پر السلام۔ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محفل، آج کا یہ خوبصورت دن، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ یوم تاسیس کشمیر 24 اکتوبر 1947 کو جب مہاراجہ جبری طور پر ایک طرف کشمیر کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس وقت ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر اس خطے کو آزاد کرا کے اس کے اندر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا قیام رکھا گیا، اور اس لیے یہ دن ہمارے لیے بڑا مہذب بھی ہے، اور تاریخی اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر حکومت کا جو قیام تھا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑا مقصد تھا۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد تھا آزاد کشمیر کے اندر حکومت کے قیام کا، وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا، جو ہمارے اس پار بسنے والے کشمیری ہندوستان کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں آج تک جو جبر سہ رہے ہیں، جو ظلم سہ رہے ہیں، ان کی آزادی کے لیے، ان کی آزادی کی تگ و دو کرنے کے لیے، اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں
کے خلاف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر اس حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ادوار گزرے، جملہ حکمرانوں نے تحریک آزادی کشمیر کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتے ہوئے، اپنی وسعت اوقات میں رہتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا۔ ان جملہ سیاسی قائدین جو آج ہم میں نہیں ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ضلع کوٹلی کی جملہ انتظامیہ پریس نمائندگان آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح وہ قومیں کبھی زندہ و تابندہ نہیں رہ سکتی جو اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، جو اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی تاریخ دہراتے ہوئے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں جملہ ہمارے جو طلباء و طالبات یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بھی بیان مشکور و ممنون ہوں۔ اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہاں پر ہمارے ضلعی انتظامیہ محکمہ تعلیم یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی دل جمی کے ساتھ اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے شعبے میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ آج جب چھٹی ہوتی ہے، سرکاری چھٹی کسی دن کی نسبت سے، تو جب بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو چھٹی 14 اگست کو کیا ہوا تھا، 23 اگست کو کیا ہوا تھا، 24 اکتوبر ہم کیوں مناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن انتظامیہ سے بھی یہ توقع رکھوں گا کہ اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ ہم نے تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں میں اچھے طریقے سے منتقل کر کے جانا ہے، اور انہیں یہ باور کرانا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارے اس پار بسنے والے کشمیری جو کروڑوں کی تعداد میں، جو ہماری مدد کے متلاشی ہیں، جو جن کی نظریں ہمارے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے مل جل کر اس مقصد کے اصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، جب تک ہم مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کروا کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ بنائیں گے، اور پاکستان ہی ہماری آخری منزل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی the day will come soon انشاءاللہ تعالی جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میں آخر میں فلسطین کے حوالے سے بھی اسرائیل کے اس جارحانہ اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اسپیشلی جو اقوام عالم کا سب سے بڑا ٹھیکیدار امریکہ، میں اس کے اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اسے اپنا جو ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، بلکہ فریق بن کر مسلمانوں کے قتل عام اور مسلمانوں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم برپا ہو رہا ہے، اس کا حصہ بنا۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، میں آج یہاں بیٹھا، مجھے ڈاکٹر محمود الحسن مرحوم وہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہے، میں انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ پہلے ایک فنکشن یہاں ہوا تھا، 14 اگست کی تقریب تھی، تو مجھے ڈاکٹر محمود الحسن مرحوم کا چہرہ یاد آ رہا تھا کہ جب بھی کوٹلی کے اندر کوئی بھی تاریخ ساز دن ہوتا تھا وہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے، اور آج وہ یہاں میں موجود نہیں ہے۔ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ میں شاید میری بات لمبی ہو گئی ہے، میں صدق کے دل سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس شخصیت کو کہ وہ ایک اتنی بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے۔ مجھے کل جنازے کے بعد یہاں جب یہ بات مجھے اس سے پہلے کبھی پتہ نہیں تھا، جب اس بات کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر محمود الحسن وہ کوٹلی شہر کے لوگوں کا ایک ایسا درد رکھنے والی شخصیت ہے، لگ بھگ 2 سے 2.5 ہزار لوگوں کا اسٹوڈنٹس جو نادار اسٹوڈنٹس تھے ان کی وہ فیسیں برداشت کرتے تھے، جو غریب گھرانے تھے، جو بے بس و لاچار لوگ تھے، ان کی گھروں میں جا کر وہ معاملت کیا کرتے تھے۔ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ایک بار آپ پھر تمام جملہ منتظمین
जो एलियान कोठी यहाँ पर हमारी सीनियर लीडरशिप अनिमल ताजरा बुकला साहिबान काउंसलर और जुमला जो हमारे लोकल बॉडीज के मेहमान आप तशरीफ लाए, मैं आपको एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर जुमला मुतक़द्दीम का मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी मौके पर फिर कि इस बाबरकत मजलिस के शुरका मेरे सामने तशरीफ़ फरमा आज़ाद कश्मीर के कायदीन, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान, प्रेस से मुतल्लिक़ मेरे भाई, ख़वातीन, प्यारी बच्चियाँ और बच्चे, मैं सबसे पहले आपको यौम तअसीस की इस आम दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपनी बेटी के इन अल्फाज से करना चाह रहा हूँ कि उसने कहा कि आज दुनिया आज़ाद है तो मैं आज़ाद क्यों नहीं। ये वो सवाल है जिसने बहुत से पहलू को बहुत से हवाले से झंझोड़ा है। मैं अपनी बेटी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और दुनिया में कामयाबी के लिए जदोजहद और कुर्बानियाँ मकसद के असूल का ज़ीना होती हैं। मायूसी की बात कहीं मौजूद नहीं। हमने इस हवाले से बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरफ बसने वाले हम लोग आज अगर यौम तअसीस मना रहे हैं तो सरहद के उस तरफ हमारे वो कश्मीरी भाई जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए और हमारी इस खुशहाली के लिए जो जानें दी हैं, वो जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको याद करने का दिन भी आज है। इस मुनासबत से मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस बेटी को एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे अहदाफ और हमारी सोच और हमारा मकसद क्लियर नहीं है बहैसियत नेशन। और जब आपका मकसद क्लियर ना हो तो उसकी जदोजहद की सनत कभी क्लियर नहीं होती। आज गाजा में जो कुछ हो रहा है वही हालात हमारे कश्मीर के अंदर बपा है। दुनिया की दो बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जो जिनका एक तारीखी और कदीम पस मंजर है। जदोजहद का भी एक बहुत बड़ा उनका एक अज़म का एक मीनार है। लेकिन जब भी दुनिया में किसी जगह पे आप होते हैं तो इन दो ममालिक की ज़रूर बात की जाती है। कश्मीर के मुसलमानों की बात की जाती है, गजा के मुसलमानों की बात की जाती है कि इन्हें आज़ादी क्यों नहीं मिल रही इतनी जदोजहद। तो उसकी वजह मैं ये समझता हूँ जिस बात का मैंने आपके सामने आगाज किया कि हमने अपने घोड़े जिस तरह आज हम गजा में देखते हैं, हमने अपने घोड़े उस तरह तैयार नहीं किए। हम इस दुनिया की भूल भुलाइयों में कहीं खो गए। अपने मकसद के असूल के लिए हमने अपने कौल और फेल में वो मुताबिकत नहीं रखी, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को ये कहने पे मजबूर हैं, उनकी बात सुनने पे मजबूर हैं कि अगर दुनिया आज़ाद है तो हम आज़ाद क्यों। और क्या मैं ये समझता हूँ कि आज खुशी का दिन है। मैंने अपनी बेटी को भी मुतमईन करना था, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों कि रियासत का ये खित्ता जो है जहाँ आज हम आज़ादी की नेमत से आपके सामने मुखातब हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस खित्ते ने हमको बड़ी इज़्ज़त, बड़ा मकाम, बड़ा वक़ार दिया है। इसमें हमें तमाम सेक्शंस ऑफ लाइफ में वो क्रेडिबल लोग दिए हैं, वो क्रेडिबल माहौल दिया है। वो सिविल सोसाइटी और हर शुबहाए ज़िंदगी से कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाली, वो इल्म व अदब से मुतल्लक़ हो, वो तालीम से, वो कला से मुतल्लक़ हो, किसी भी शोबे से हमारे लोगों ने एक बड़ी इस सोसाइटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। हमें इस मुल्क का, इस खित्ते की इन नेमतों के साथ साथ कदर करनी है और अपने रब के हुजूर इस बात का ऐद भी करना है
کہ وہ جو جن لوگوں نے اس ملک کے لیے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور ان اس کی قربانی کے لیے اپنی تمام وہ صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں تفویض کی ہیں ان کو بروکار لانے میں اپنے خلوص نیت اور اپنے اخلاص میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ تو میں بہت زیادہ طویل گفتگو کرنا پسند نہیں کروں گا، میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ محترمہ شاہین نواز صاحبہ کونسلر، محترمہ نرگس صاحبہ، محترمہ طاہرہ شریف صاحبہ، آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ کی محنت سے آج ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ میں اسپیشل تھینکس ڈاکٹر جہانگیر صاحب، محمود قریشی صاحب جو آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج کے دن ہم ریئلی ڈاکٹر صاحب کو مس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمود الحسن ہمارے ہر پروگرام کا حصہ ہوا کرتے تھے، بلکہ سوسائٹی کے ہر پروگرام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اب میں آخر میں دعا کے لیے اصلاح کروں گا محمود قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کریں، نہ صرف شہدائے جموں و کشمیر، شہدائے پاکستان، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب اور اس پوری وادی کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رحلت فرما چکے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد جناب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی جانب سے آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، برائے مہربانی تشریف لے جائیے گا۔ جناب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی سٹی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس پورے ڈسپلن کو اور پوری سیکورٹی کو انشور کیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وعلیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پروکار تقریب یوم تأسیس کے حوالے سے یہاں منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو اپنے خطبات سے نوازا ہے اور یہ جو تقریب صحیح جو منعقد کی گئی ہے اور جو عزم کیا گیا ہے کہ یہ خطہ جو آزاد کشمیر ہے جس مقصد کے لیے یہ قائم ہوا اور 1947 میں جو حکومت قائم ہوئی، یہ پوری کوشش کرے گی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ جو مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ وہ قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین جو اس وقت برسر پیکار ہیں کشمیر میں اور فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرما، اللہ تعالیٰ دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت یہ کفر کی غلامی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد فرما، اور یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں جس کا ذکر کیا زمان ہے، یہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخرو فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔